بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہتے ہیں کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن اسلام اس نظریے کی نفی کرتا ہے۔ ہم اسی تناظر میں اسلام کو پرکھیں گے کہ جنگ جس میں تشدد اور دہشت کا عنصر شامل ہوتا ہے، اسلام کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ جب جنگ جیسے موضوع پر ہم اسلام کی تعلیمات سمجھ لیں گے تو عام حالات میں اسلام کا پیغام سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط بھی مقرر فرمائے اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ قتال کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ انسانی تاریخ میں منفرد اہمیت کی حامل ہے۔ جہاد کے خلاف جو مہم جوئی چلائی جا رہی ہے اور اسے جس طرح دہشت گردی کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے، وہ سراسر بدنیتی اور تعصب پر مبنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال و جہاد کے لیے جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، ان کی تفصیلات کو ہم ایک ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے، یعنی غیر اہل قتال۔ انہیں نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قتال اور غیر اہل قتال کا فرق واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ غیر اہل قتال کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں، گوشہ نشینوں، زاہدوں اور مندروں کے مجاوروں اور پجاریوں وغیرہ کو بالکل بھی قتل نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو رخصت کرتے ہوئے فرماتے کہ کسی بوڑھے، بچے، نابالغ لڑکے اور عورت کو قتل نہ کرو، اموال غنیمت میں چوری نہ کرو، جنگ میں جو کچھ ہاتھ آ جائے سب ایک جگہ جمع کر دو، نیکی اور احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غزوے میں ایک مقتول عورت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ اسلام نے جنگ کے بارے میں بھی کچھ آداب و حقوق مقرر کیے ہیں۔ ان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، غفلت میں حملہ کرنے کی ممانعت۔ عرب عموماً شب خون مارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عادت کو بند کر دیا اور صبح سے پہلے حملہ کرنے کی ممانعت کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کے پاس رات کو پہنچ جاتے تو صبح ہونے سے پہلے اس پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، دشمن کو آگ میں جلانے کی ممانعت۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب دینا سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے اور کسی کو سزاوار نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ نمبر 3، باندھ کر قتل کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے قتل صبر یعنی باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری۔ اور نمبر 4، لوٹ مار کی ممانعت۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں لوٹ مار کرنے سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ سفر جہاد میں اہل لشکر نے کچھ بکریاں لوٹ لیں اور ان کا گوشت پکا کر کھانا چاہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے دیگچیاں الٹ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار سے زیادہ حلال نہیں۔ نمبر 5، تباہ کاری کی ممانعت۔ افواج کی پیش قدمی کے وقت فصلوں کو خراب کرنا، کھیتوں کو تباہ کرنا، بستیوں میں قتل عام اور آتش زنی کرنا اسلامی نقطہ نگاہ میں ناجائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 205۔ اسلام نے صرف خصوصی حالات میں ضرورت کے تحت
درختوں کو کاٹنے اور جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی جب ان امور میں کوئی مصلحت ہو۔ اسی طرح نمبر 6 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلح کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ دشمن کے لاشوں کی بے حرمتی کرنا اور ان کے اعضاء کو قطع و برید کرنے سے بھی اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹ مار اور مصلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المسالم۔ محترم ناظرین، مجاہدین کی روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بد عہدی نہ کرو، غنیمت میں خیانت نہ کرو اور مصلح نہ کرو۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد۔ اسی طرح نمبر 7 پہ بات کرتے ہیں قتل اسیر کی ممانعت۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اعلان فرمایا کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے۔ اسی طرح جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل سفیر کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ سفیروں اور قاصدوں کے قتل سے بھی نبی رحمت والامن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مسیلمہ کذاب کی طرف سے 2 آدمی گستاخانہ پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر قاصدوں کو قتل کرنا ممنوع نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جنگ بد عہدی کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ عہد توڑنے اور معاہدین پر دست درازی کرنے کی مذمت میں بے شمار احادیث آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی معاہد یعنی ذمی کو قتل کرے گا اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد نظمی اور انتشار کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ عرب لوگ دور جاہلیت میں جب جنگ کے لیے نکلتے تو بد نظمی کا شکار ہوتے، راستوں کو تنگ کرتے اور آبادیوں کو پریشان کرتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی شکایت پہنچی کہ مجاہدین میں بد نظمی پھیلی ہوئی ہے، منزل کو تنگ کر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہ گیروں کو لوٹے گا تو اس کا جہاد نہیں ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب الجہاد۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشیانہ افعال کے خلاف عام ہدایات ارشاد فرمائی۔ دور جاہلیت کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے مجاہدین کو روانہ کرتے تو فرماتے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام کے ساتھ جہاد کرو اور ہر اس شخص سے جو اللہ کا منکر ہو جہاد کرو، اور مال میں خیانت نہ کرو، بد عہدی نہ کرو، مصلح نہ کرو اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب الجہاد۔ عزیز دوستو، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف فوجیں روانہ کیں تو ان کو 10 ہدایات دی تھیں۔ نمبر 1 کہ کسی عورت کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 2 بچوں کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 3 بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 4 کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا۔ اور نمبر 5 آبادی کو ویران نہ کرنا۔ اور نمبر 6 بکری اور اونٹ کو زخمی نہ کرنا مگر یہ کہ انہیں کھانا ہو۔ اور نمبر 7 شہد کی مکھیوں کو نہ چلانا۔ نمبر 8 اور نہ ان کو بھگانا یعنی شہد کی مکھیوں کو۔ اور نمبر 9 امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اور نمبر 10 بزدلی نہ دکھانا۔ ان احکام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جنگ و جہاد کو ان تمام وحشیانہ افعال سے پاک کر دیا جو اس عہد میں جنگ کا ایک غیر منفک جزو بنے ہوئے تھے۔ وحشیانہ افعال اور یہ سب کچھ آئین جنگ کے خلاف قرار دیا گیا، اور جنگ صرف ایسی چیز رہ گئی جس میں شریف اور بہادر آدمی دشمن کو کم سے کم نقصان پہنچا کر اس کے شر کو دفع کرنے کی کوشش کرے۔ اس اصلاحی تعلیم نے 2 سال کی قلیل مدت میں جو عظیم الشان نتائج پیدا کیے، ان کا بہترین نتیجہ فتح مکہ ہے۔
جس کے باعث لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اور ہر طرف امن و امان کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایہ قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔